السلام علیکم۔ فنافی اللہ کی موت بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے ایک غلام خریدا تھا تو اس غلام نے اپنے آقا سے 3 شرطیں رکھیں۔ پہلی یہ کہ جب نماز کا وقت آئے تو آپ مجھے نہیں روکیں گے۔ دوسری یہ کہ آپ مجھ سے صرف دن میں خدمت لے سکیں گے مگر رات کو مجھ پر یہ پابندی نہ ہوگی۔ تیسری یہ کہ میرے رہنے کے لیے کوئی ایسا کمرہ عنایت فرمائیں گے جو میرا پسندیدہ ہو اور دوسرے شخص کو اس میں آنے کی اجازت نہ ہوگی۔ چنانچہ آقا نے غلام کے تینوں شرطیں منظور کر لیں اور غلام کو حکم دیا کہ اپنے رہنے کے لیے محل کے سرائے میں حسب دل خواہ کمرہ پسند کر لے، جس میں ہر کمرہ ایک سے ایک بہتر ساز و سامان کے ساتھ آراستہ تھا۔ پس غلام نے تمام کمروں کو دیکھ بھال کر اپنے لیے ایک ویران کمرہ پسند کیا جو بغیر چھت کے تھا۔ اس پر آقا نے دریافت کیا کہ آخر تم نے یہ ویران کمرہ کیوں پسند کیا؟ کمرے تو اور بھی بہت ہیں۔ اپنے آقا سے یہ بات سن کر غلام نے جواب دیا، میرے آقا، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ویران جگہ اللہ تعالیٰ کی ذکر سے آباد ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد غلام نے اسی ویران کمرے میں رات کو رہنا شروع کر دیا، اور یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی تھی کہ رات کو غلام آزاد رہے گا۔ جب غلام کو اپنے پسندیدہ آزاد کمرے میں رہتے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا تھا تو اس کے آقا نے ایک دن رات کو بزم احباب منعقد کی، اور نصف شب کے بعد جب دوست احباب رخصت ہو گئے تو مالک مکان چہل قدمی کرتا ہوا غلام کے کمرے کی جانب جا نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی قندیل نے اوپر سے آ کر کمرے کی خالی چھت کو گھیر رکھا ہے، اور غلام سجدے میں پڑا ہوا اپنے رب سے دعا اور مناجات میں مصروف ہے کہ میرے رب، دن کو تو نے میرے آقا کی خدمت میرے ذمے واجب کر دی ہے۔ اگر یہ خدمت میرے ذمے نہ ہوتی تو میں دن رات تیری عبادت میں مشغول رہتا، لہٰذا تو میرا عذر قبول فرما لے۔ اس کا مالک تعجب کے ساتھ صبح صادق تک اس عجیب منظر کو دیکھتا رہا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ نورانی قندیل آسمان پر چلی گئی اور چھت بند ہو گئی۔ مالک نے اپنی بیوی سے اس کا تذکرہ کیا، اور دوسرے روز وہ مالک اور اس کی بیوی دونوں اس منظر کو دیکھنے گئے تو اس شب میں مبینہ وہی منظر دیکھا جو پہلے شب میں مالک دیکھ چکا تھا۔ صبح ان دونوں نے غلام کو بلا کر کہا، تو اللہ کے واسطے آزاد ہے تاکہ اپنی خواہش کے مطابق دن رات اللہ کی عبادت مشغول رہ سکے، جس سے تو معذرت کرتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ اور اس کے مالک اور اس کی بیوی نے غلام سے اس کی ان کرامات کا ذکر کیا جو رات کو وہ دونوں دیکھ چکے تھے۔ بس اب کیا تھا، جب غلام کو یہ معلوم ہوا کہ ان پر اس پردہ فاش ہو گیا ہے تو اس نے اس وقت دربار الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے تجھ سے دعا کی تھی کہ میرا راز کسی پر نہ کھولیو، مگر اب جب یہ میرا بھید دوسروں پر ظاہر ہو گیا ہے جس کو میں مخفی رکھنا چاہتا تھا، تو مجھ کو اپنے پاس بلا لے۔ چنانچہ اسی حالت میں اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی اور وہ واصل پر حق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ من کان اللہ کان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اس عالم فنانی اللہ کی دعا کس طرح ہاتھوں ہاتھ درجہ قبولیت کو پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔